بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے جو روزے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کے اندر بہت ساری فضیلتیں رکھی گئی ہیں، بہت سارا ثواب ہے، لیکن یہ جو ثواب ہے، یہ جو فائدے ہیں اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم روزے کے آداب کی رعایت کریں، روزے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ روزے کے آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب یہ ہے، روزے کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ صبح سحری کرتے ہوئے اور شام میں افطار کرتے ہوئے زیادہ کھانے سے احتیاط کی جائے، زیادہ کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، صرف روزے سے متعلق نہیں، عام حالات میں بھی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں اعتدال کا راستہ اختیار کریں، بیلنس رکھیں، نہ اتنا کم کھائیں کہ ہمارے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جائے، کمزوری پیدا ہو جائے، نہ اتنا زیادہ کھائیں کہ ہمارے لیے اٹھنا ہی مشکل ہو جائے، عبادت کرنا ہمارے لیے ایک دشوار کام بن جائے، نہ کم نہ زیادہ، بیلنس ہونا چاہیے، افراط اور تفریط سے بالکل خالی۔ قرآن کریم کی آیت ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت کرو، بیکار ضائع مت کرو، اسراف مت کرو۔ یہ ایک بڑا خاص حکم ہے، کیونکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہمارے اندر طاقت پیدا نہیں ہوتی، سستی پیدا ہو جاتی، غفلت پیدا ہو جاتی ہے، لاپرواہی اور کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزہ تو روزہ ہے، رمضان تو رمضان ہے، عام حالات میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعتدال کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ کھانے کا حکم دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، کہ اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی ایسا برتن نہیں ہے جس کو آدمی بھرتا ہے، یعنی پیٹ کو بھرنا اور خوب زیادہ کھا لینا یہ ایک بہت برا عمل ہے۔ اور اسی روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، کہ انسان کے لیے تو تھوڑی سی غذا کافی ہے، چند لقمے کافی ہیں جس کے ذریعے سے اس کی پیٹھ درست ہو جائے، یعنی اتنا کھا لے کہ وہ چل پھر سکے، وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکے، اتنا کھا لینا کافی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جینے کے لیے ہمارا کھا لینا کافی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں، اتنا زیادہ کھا رہے ہیں سحری میں اور افطار میں اتنا زیادہ کھا رہے ہیں کہ ہمارا پورا رمضان کھانے کا مہینہ بن گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آ گیا تو بس ایک سے ایک مزے مزے کی ڈشز ملیں گی اور شاندار پکوان ملیں گے اور نئے نئے فروٹ رمضان میں آئیں گے، ہمارے دستر سجے ہوئے رہیں گے۔ سارا رمضان کھانے کی نظر ہو رہا ہے۔ سحری میں ہم اس لیے زیادہ کھا رہے ہیں کیونکہ دن بھر روزہ رہنا ہے، بھوکے رہنا ہے، اور افطار میں ہم اس لیے زیادہ کھا رہے ہیں کیونکہ ہم دن بھر بھوکے تھے۔ یہ ہمارا معاملہ ہو گیا ہے۔ زیادہ کھانا شریعت کی نظر میں محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، یعنی مومن کم کھاتا ہے، اس کی غذا تھوڑی ہوتی ہے اور کافر کی غذا زیادہ ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں سحری کے وقت میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ کھائیں، اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ ہمارا آدھا دن سونے میں گزر جائے، اور نہ افطار میں اتنا زیادہ کھائیں کہ ہم تراویح کے لیے ٹھہریں تو ڈکاریں آتی رہیں، سستی آتی رہے، غفلت ہوتی رہے، ہمارے لیے نماز پڑھنا دشوار ہو
جائے، یہ کوتاہی ہے اور یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے جو اس وقت رمضان المبارک میں ہمارے مزاجوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان، یہ مہینہ تو بھوکے پیاسوں کے درد کو سمجھنے کا مہینہ، ہم اتنا زیادہ مزے لے لے کے کھائیں گے تو پھر ان کا درد ہماری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔